2 کمروں کے سستے سے مکان میں رہائش اختیار کی اور کرائے کے ایک کمرے میں دفتر بنایا۔ اس طرح مختصر سے عرصے میں ان کی کاروباری سرگرمیوں کو تیزی کے ساتھ پھیلاؤ ملا اور وہ دیگر تاجروں سے بازی لے گئے۔ ریلائنس گروپ انڈیا کی ویب سائٹ کے مطابق یہ سب کاروبار انہوں نے محض 14,000 روپوں سے شروع کیا تھا، جو اگلے 30 سے 35 برس میں 60,000 کروڑ روپے کے ادارے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ دھیرو بھائی امبانی کو آج بھی بھارت کی کیپٹل مارکیٹ کا باپ تصور کیا جاتا ہے۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہندوستان کے مغرب میں بحیرہ عرب کے کنارے واقع جزیرہ نما علاقہ کاٹھیا واڑ کہلاتا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، آزاد بھارت کے بانی موہن داس کرم چند گاندھی، مشہور فلم ایکٹریس پروین بابی، عام آدمی پارٹی بنانے والے نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے آباء و اجداد کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ گجرات کی ریاست بھی کاٹھیا واڑ کا حصہ ہے۔ یہیں جوناگڑھ ضلع میں چند ہزار نفوس کی آبادی پر مشتمل ایک تاریخی قصبہ چورواد موجود ہے۔ چورواد کو چورواد اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں یہ مقام خطرناک قزاقوں کے گروہوں کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ عمومی طور پر غلے کی تجارت، پرچون کے کاروبار اور سود پر قرض دینے کا دھندا کرنے والے ہندو بنیوں کی متعدد خاندان بھی چورواد میں عرصہ دراز سے آباد ہیں۔ یہ بنیے ہندو دھرم کے دیوتا وشنو کی بیوی اور اس کی شکتی لکشمی کی پوجا کرتے آئے ہیں۔ لکشمی دیوی دولت، خوش قسمتی اور خوشحالی کی مالک سمجھی جاتی ہے۔ ہندوستان کے سرکردہ صنعت کار اور ملک کی سب سے بڑی نجی کمپنی ریلائنس کے بانی اور مالک دھیرج لال ہری چند امبانی یعنی دھیرو بھائی امبانی اسی چورواد گاؤں میں ایک ہندو بنیے خاندان میں 28 دسمبر سن 1932 کو پیدا ہوئے۔ اس وقت ہندوستان برطانوی تسلط میں تھا۔ اس وقت کے دھیرج لال ہری چند امبانی اور بعد کے دھیرو بھائی امبانی کے والد ہری چند گووردھن بھائی امبانی ایک مقامی گاؤں کے سرکاری اسکول میں معمولی تنخواہ کے عوض پڑھاتے تھے۔ ان کے کل 5 بچے تھے، جبکہ دھیرو بھائی امبانی کا نمبر تیسرا تھا۔ یہ خاندان اس وقت شدید اسرت و تنگ دستی میں مبتلا تھا۔ ابتدائی تعلیم کا سلسلہ دھیرو بھائی امبانی نے بہادر خان جی اسکول سے مکمل کیا اور 17 برس کی عمر میں یمن کے ساحلی شہر عدن چلے گئے، جہاں انہوں نے پہلے پیٹرول پمپ پر کام کیا اور پھر 50 کی دہائی میں نہر سویز کی مشرقی جانب کے علاقے کی سب سے بڑی بین البراعظمی تجارتی کمپنی ایبس میں انہیں کلرک کی نوکری مل گئی۔ اسی کمپنی میں انہوں نے تجارت اور کھاتہ داری سمیت مختلف کاروباری مہارتیں حاصل کیں۔ غیر یقینی سیاسی حالات اور امن عامہ کو لاحق خدشات کے باعث دھیرو بھائی امبانی عدن میں 9 برس گزار کر خاندان سمیت سن 1958 میں اپنے وطن ہندوستان واپس لوٹ آئے اور بمبئی میں رہائش اختیار کی۔ یہاں انہوں نے 2 کمروں کے سستے سے مکان میں رہائش اختیار کی اور کرائے کے ایک کمرے میں دفتر بنایا، جہاں سے انہوں نے مسالوں کی تجارت کا آغاز کیا۔ ریلائنس کمرشل کارپوریشن اسی مقصد کے لیے رجسٹرڈ کرائی گئی۔ جلد ہی انہوں نے دیگر اجناس کو بھی اپنی کاروباری فہرست میں شامل کر لیا۔ وہ عمدہ معیار کی مصنوعات مناسب نرخوں پر مارکیٹ میں فراہم کرتے۔ اس طرح مختصر سے عرصے میں ان کی کاروباری سرگرمیوں کو تیزی کے ساتھ پھیلاؤ ملا اور وہ دیگر تاجروں سے بازی لے گئے۔ دھیرو بھائی امبانی کو ابھی بہت آگے بڑھنا تھا، سو انہوں نے پولی ایسٹر کے کاروبار میں قدم رکھا اور سن 1966 میں انہوں نے اپنی پہلی مل کھولی، جس کا نام ریلائنس ٹیکسٹائل مل تھا۔ خام مال اکٹھا کرنے سے لے کر تیار شدہ مصنوعات کے گاہک تلاش کرنے تک ہر کام کی وہ بذات خود نگرانی کرتے۔ جلد ہی انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی تجارت شروع کرنے کے ساتھ ساتھ پلاسٹک انڈسٹری اور انرجی سیکٹر کا رخ کیا۔ انتھک محنت اور بے پناہ لگن کے باعث کامیابی ان کے قدم چومنے لگی۔ سن 1977 میں دھیرو بھائی امبانی نے ریلائنس گروپ میں عوامی سرمایہ کاری کا نظام شروع کیا۔ یہ جدت انہیں اس لیے اختیار کرنا پڑی کیونکہ قومیائی گئے بینکوں نے انہیں کاروبار کے لیے خطیر رقوم فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کاروبار کے لیے
حکومتی ضوابط کو مختلف ذرائع استعمال کر کے بے اثر کرنے اور سست معیشت کو اپنے مالی منصوبہ جات کے لیے کسی نہ کسی طرح ہموار بنا لینے میں ان کی مستعدی سے گھبرا کر افسر شاہی نے دھیرو بھائی امبانی پر سیاسی جوڑ توڑ میں ملوث ہونے کا شک ظاہر کیا، ان پر مالی بدعنوانی پھیلانے اور مقابل کاروباری اداروں پر باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے دھاوا بولنے جیسے سنگین الزامات عائد کیے۔ لیکن ریلائنس پر اس کے سرمایہ کاروں کا اعتماد غیر متزلزل رہا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کمپنی سرمایہ کاروں کو مدت کے مطابق معقول منافع ادا کرتی رہی۔ اوپر سے دھیرو بھائی امبانی کا پرکشش عاجزانہ انداز بھی ان کے سرمایہ کاروں کو بہت بھایا۔ دھیرو بھائی امبانی کو بلا شبہ یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے اسٹاک ایکسچینج میں درمیانے درجے کے سرمایہ کاروں کو متعارف کروایا۔ ایک وقت تھا جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ ریلائنس کی سالانہ جنرل میٹنگ میں شریک ہوتے تھے۔ سرمایہ کاروں کے اتنے بڑے اجلاس منعقد کرنے کے لیے اسپورٹس اسٹیڈیم حاصل کیے جاتے اور ٹی وی کے ذریعے بھی یہ میٹنگز نشر کی جاتی تاکہ جو سرمایہ کار خود آ نہیں سکتے انہیں ان کے اپنے مقام پر ہی ان کی سرمایہ کاری کے بارے میں مکمل طور پر معلومات پہنچائی جا سکے۔ ہوتے ہوتے صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ ریلائنس بھارت میں سب سے زیادہ برآمدات کرنے والا گروپ تھا۔ پیٹرولیم مصنوعات، پلاسٹکس، پاور سیکٹر، ٹیکسٹائل سیکٹر اور کمیونیکیشنز کے میدان میں ریلائنس کا کوئی مد مقابل اس قابل نہ تھا کہ وہ برتری تو چھوڑ برابری کا ہی دعویٰ کر سکتا ہو۔ اربوں امریکی ڈالرز کی اثاثوں کی مالک ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ وہ پہلی بھارتی کمپنی تھی جسے فارچون 500 میں شمار کیا گیا۔ ریلائنس انڈسٹریز، ریلائنس کیپٹل، ریلائنس انفراسٹرکچر، ریلائنس پاور، ریلائنس ٹیلی کمیونیکیشنز، غرض کیا تھا جو اب دھیرو بھائی امبانی کے پاس نہیں تھا۔ ریلائنس گروپ انڈیا کی ویب سائٹ کے مطابق یہ سب کاروبار انہوں نے محض 14,000 روپوں سے شروع کیا تھا، جو اگلے 30 سے 35 برس میں 60,000 کروڑ روپے کے ادارے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ سوانح نگاروں کا کہنا ہے کہ کاروبار کے آغاز سے ہی دھیرو بھائی امبانی اکثر 5 اسٹار ہوٹلوں کا رخ کرتے اور وہاں سے مہنگی چائے کافی اس لیے پیتے کہ وہ بڑے لوگوں سے رابطے استوار کر کے ان سے تازہ ترین کاروباری معلومات کو اکٹھا کر سکیں۔ دوسرے، ان کو یقین ہوتا تھا کہ جہاں راستے بند ہونے کا بتایا جائے کوئی نہ کوئی راستہ وہاں بھی نکل جانے کا ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ عاجزی سے کام لیتے تھے اور ہر بڑے چھوٹے کو خود آگے بڑھ کر سلام کرتے اور ان میں جھوٹی انا نام کی نہیں تھی۔ پھر وہ کاروباری اصولوں کو جانتے تھے اور ان پر سختی سے کاربند رہنے پر کامل یقین رکھتے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ دھیرو بھائی امبانی نے شروع سے ہی ہول سیلرز کو بائی پاس کیا اور پرچون فروش کے ساتھ براہ راست رابطے استوار کر لیے تھے، یعنی مڈل مین کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس طرح دھیرو بھائی امبانی کی ذات بذات خود کاروباری ترقی کا اصول بن گئی۔ وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ کوکیلا بہن سن 1955 میں دھیرو بھائی امبانی کی شریک حیات بنی تھی۔ انہی کے بطن سے دھیرو بھائی امبانی کے 2 بیٹے مکیش امبانی اور انیل امبانی تھے۔ 80 کی دہائی کے وسط میں دھیرو بھائی امبانی نے کمپنی کے روز مرہ امور کی دیکھ بھال ان دونوں بیٹوں کے حوالے کی، لیکن سن 2002 میں 6 جولائی کو مرنے سے پہلے تک کمپنی کی بنیادی امور کو وہ خود چلاتے تھے۔ سن 2002 میں بھارتی حکومت نے دھیرو بھائی امبانی کی تصویر والا یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا۔ دراصل فروری سن 1986 میں دھیرو بھائی امبانی کو میجر سٹروک ہوا تھا، جس سے ان کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا تھا۔ دوسرا سٹروک انہیں 24 جون 2002 میں ہوا۔ انہیں بری کینڈی کے ایک ہسپتال میں لایا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ دھیرو بھائی امبانی نے 69 برس کی عمر پائی۔ 15 جون سن 1998 میں دھیرو بھائی امبانی کو واٹن اسکول یونیورسٹی آف پینسلوینیا کی جانب سے ڈینز میڈل ملا تھا۔ وہ پہلے انڈین تھے جنہیں اس اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ سن 2016 میں انڈیا نے انہیں ان کی ملکی تجارت و صنعت کی خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے بعد از مرگ پدما بھوشن اعزاز عطا کیا۔
پدم بھوشن اعزاز بھارت کا دوسرا بڑا شہری اعزاز ہے۔ دھیرو بھائی امبانی کو آج بھی بھارت کی کیپٹل مارکیٹ کا باپ تصور کیا جاتا ہے۔ سن 2017 میں ریلائنس گروپ کے ملازمین کی کل تعداد 2.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی، اور آج جو مکیش امبانی کو بھارتی تجارتی سیلز کا مغل قرار دیا جاتا ہے، اس سب کامیابی کا سہرا دراصل ان کے والد دھیرو بھائی امبانی کے سر ہے۔ مکیش امبانی تو دراصل منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ 19 اپریل سن 1957 میں عدن میں پیدا ہونے والے مکیش امبانی اس وقت 67 برس کے ہو چکے ہیں۔ وہ ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ کے چیئرمین ہیں۔ ان کے اثاثوں کی کل مالیت کا تخمینہ 117 ارب ڈالر سے زائد لگایا جاتا ہے۔ وہ ایشیا کے امیر ترین آدمی ہیں، جبکہ فوربس میگزین نے 2021، 22 اور 23 تینوں برس میں دنیا کے 10 امیر ترین افراد کی فہرستوں میں مکیش امبانی کو بھی شمار کیا ہے۔ 4 جون سن 1959 کو پیدا ہونے والے دھیرو بھائی امبانی کے دوسرے بیٹے انیل امبانی کے اپنے بھائی مکیش امبانی کے ساتھ تعلقات کچھ کشیدہ رہے۔ بہت سے خاندانی اور کاروباری اختلاف بھی پیدا ہوئے، جس کے لیے وہ کورٹس میں دھکے بھی کھاتے رہے۔ وہ سن 2004 سے سن 2006 کے دوران بھارت کے ایوان بالا راجیہ سبھا کے رکن بھی رہے۔ بہرحال وہ اب بھی ریلائنس گروپ کا ہی ایک حصہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، مایا تیرے 3 ہی نام، پرسو پرسا پرسرام۔ اس سارے واقعے میں سبق یہی ہے کہ انسان غریب ہو تو لوگ اسے پرسو ہی پکارتے ہیں، اور کچھ پیسے ہاتھ لگ جائیں تو وہ پرسا ہو جاتا ہے، جبکہ باقاعدہ امیر ہو جانے کی صورت میں اسی پرسو اور پرسا کو پرسرام کہہ کر پکارا جانے لگتا ہے۔ دھیرو بھائی امبانی اگر بے شمار پیسہ نہ کماتے تو کاٹھیا واڑ یا عدن میں ہی اسرت و تنگی میں بنا کوئی شہرت حاصل کیے گمنامی کی موت مرتے، لیکن لکشمی دیوی کے اس پجاری نے بھی ٹھان رکھی تھی کہ اپنا حصہ لیے بغیر دنیا سے نہ جائے گا۔ دھیرو بھائی امبانی کی جانب سے قائم کردہ مختلف صحت و تعلیم کے ادارے بھارت کی ترقی کے لیے آج بھی کوشاں ہیں، اور دھیرو بھائی امبانی کی محنت اور جس طریقے سے انہوں نے ایک بزنس امپائر کھڑا کیا، یہ صرف ہندوستان کے ہی باقی بزنس مین اور کاروبار کرنے والوں کے لیے ایک مثال نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی وہ ہستیاں، وہ اشخاص جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، اس میں ان کے لیے بھی بہت بڑے سبق ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔